نصر اللہ ملک صاحب، یہ خان صاحب کے حوالے سے جب سے انہیں گرفتار کیا گیا بہت سے نوشنز تھے، تھیوریز تھیں. ایک تھیوری یہ تھی انہوں نے 60 دن نہیں نکالنے. آپ دیکھیے گا یہ 60 دن کے اندر اندر یا تو کوئی ڈیل کریں گے یا کہیں گے کہ جناب بس بہت ہوگی میں نے نکلنا ہے. کچھ نے کہا کہ جناب آپ دیکھیے گا یہ بھی بیمار ہوں گے، جس طرح نواز شریف صاحب بیمار ہوئے، آصف علی زرداری صاحب بیمار ہوئے، یہ بھی بیمار ہوں گے. وہ بیمار بھی نہیں ہوئے، بلکہ وہ تو اندر بیٹھ کے ایکسرسائزیں کر رہے ہیں. بلکہ ایک دو جرنلسٹ مجھے کل ہی ملے، بلکہ عمران شفقت صاحب کل میرے پروگرام میں آئے ہوئے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا، وہ گئے تھے ابھی جب سزا اناؤنس ہوئی، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی خان صاحب کی کیا حالت ہے اندر، کیونکہ میں نے تو نہیں دیکھا، انہوں نے دیکھا جا کے. انہوں نے کہا فٹ جوان فرسٹ کلاس، کوئی بالکل کوئی لگ ہی نہیں رہا تھا کہ ان کو کوئی پرابلم ہوئی ہوئی ہے. تو یہ ساری کی ساری تھیوریز آج تک جو ہیں وہ نلیفائی ہوتی رہی ہیں. یہ اب ایک اور تھیوری ہے کہ جناب آپ کو ٹوٹنا تو پڑے گا، آپ کو بینڈ تو ہونا پڑے گا. تو سر ایک آدمی پچھلے 1.5 سال سے بینڈ نہیں ہو رہا اور کتنا انتظار کریں اب؟ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ میں اس سے اتفاق ہی نہیں کرتا کہ وہ بینڈ نہیں ہو رہا. اوکے ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے جی کہ وہ بیمار نہیں ہوئے، یہ جو ڈیمانڈز آتی ہیں کہ ہمیں اپنی مرضی کا ڈاکٹر، اپنا پرائیویٹ ڈاکٹر چاہیے چیک اپ کے لیے، وہ کس لیے آتا ہے؟ وہ کیا مالش کرنے کے لیے آتا ہے؟ ڈاکٹر اپنی مرضی کے بلوائے جاتے ہیں. ان کی اہلیہ محترمہ نے کہا جی میں نے اپنا علاج کسی اور سے نہیں کروانا، اپنے پرائیویٹ ڈاکٹرز کو بلوایا جائے، وہ بھی ان کو فراہم کر دیے گئے. اللہ نہ کرے خان صاحب بیمار ہوں، لیکن خان صاحب جب بیمار ہوتے ہیں انہیں یہ علاج معالجے کی سہولت دی جاتی ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ خان صاحب تو بینڈ اسی روز ہو گئے تھے جس روز انہوں نے کہا تھا کہ میں جو ہے وہ نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب سے چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ ہمارے معاملات سیٹل ہو جائیں، ہم تو بالکل ساتھ چلنے کو تیار ہیں، ہماری کوئی ناراضگی نہیں ہے. انہوں نے دروازہ بند کر دیا ہوا ہے، ہمارے دروازہ ہم کھولنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو یاد ہوگا عارف علوی صاحب نے لاہور میں میڈیا اراکین سے بات چیت کرتے ہوئے کہا تھا ہم دروازہ ناک کر رہے ہیں، وہ دروازہ نہیں کھول رہے. ہاں، ہم تو اپنا دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں گے، جس دن وہ دروازہ کھولیں گے ہم حاضر ہو جائیں گے. ٹھیک. یعنی عمران خان صاحب تو پہلے روز سے حاضر. اب اس میں ایک منٹ رکیے گا، مجھے معافی ملک صاحب اس پوائنٹ کے اوپر رکیے گا. یہاں پہ اگر دروازہ ہے جس پہ آپ یہ ابھی فرما رہے تھے کہ جی عارف علوی صاحب نے بھی یہ کہا، عمران خان صاحب آپ کی نظر میں کہ جی وہ بینڈ ہو گئے ہیں اور اس لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بات چیت کر لیں، بات چیت نہیں ہو رہی، کیا کرنا چاہیے؟ دروازہ توڑ دینا چاہیے؟ پھر انہیں کیا کریں؟ وہ دیکھیں دروازہ توڑنے کی بھی وہ کوشش کر چکے ہیں، وہ بھی نہیں ٹوٹا. اچھا کیا کریں؟ میں وہی تو پوچھ رہا ہوں، بار چیلنج وہ دروازے کے باہر بیٹھ جا کے کیا کریں آپ کی رائے؟ دیکھیں دروازے کے باہر تو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے خوشی نہیں دیکھی اس دن بیرسٹر غور صاحب کی اپیکس کمیٹی کی ملاقات کے بعد انہوں نے کہا جی بس ہمیں تو کامیابی حاصل ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں جو بات ہو رہی تھی میں 2 منٹ اس میں، اگر 1 منٹ آپ مجھے دے دیں، سول ملٹری ریلیشن شپ کی جو ہم بات کرتے ہیں اس ملک میں جمہوریت کی، جی سر آپ نے سپیس دی ہے، منصور علی خان صاحب نے یہ سپیس نہیں دی، اسرار رانا صاحب نے یہ سپیس نہیں دی اسٹیبلشمنٹ کو، یہ سیاستدانوں نے دی ہے. بھال صفائی آپ نہیں کر سکتے تھے، آپ وابڈا کا نظام آپ نہیں چلا سکتے تھے، فارن افیئرز آپ نہیں دیکھ سکتے تھے، پولیس ریفارمز آپ نہیں کر سکتے تھے، لا اینڈ آرڈر کو بہتر آپ نہیں کر سکتے تھے. ہر کام آپ فوج کے حوالے کرتے چلے گئے. آپ نے کہا اکانومی آپ دیکھیں، آپ نے کہا جی ملک کے اندر سمگلنگ آپ روکیں، آپ نے کہا جی ایف بی آر کی جو ہے ریفارمز ہم نہیں کر سکتے. پھر جب آپ سپیس دیتے چلے گئے، حتیٰ کہ یہ وقت بھی آ گیا کہ پرائم منسٹر نے تسلیم کر لیا کہ میں بجٹ کے اراکین کے جو ان کی حاضری کو یقینی نہیں بنا سکتا، مجھے ایجنسیوں کی ضرورت پڑتی ہے. جب سیاستدان سرنڈر کرتا چلا جاتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کی سپیس چھوڑ دیتا ہے، اس کے بعد پھر اس کی سیاست ایسی ہی رہ جاتی ہے جس قسم کی سیاست آج ہو رہی ہے. نہیں تو اس میں ملک صاحب معذرت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو، اگر آپ کی بات میں کافی وزن ہے، میں آپ کی بات سے کافی تک ایگری کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے واقعی یہ سپیس سرنڈر کی. اس موجودہ حکومت نے کیا 2 قدم آگے جا کے یہ سپیس سرنڈر کی یا 2 قدم پیچھے چلے گئے؟ میں ابھی 2 دن پہلے اخبار کے اندر پڑھ رہا تھا کہ یہاں تک کہ لیسکو کے بجلی کے کنڈے بھی جو ہے وہ اب آپ کو فوج سے مدد لے کے، انٹیلیجنس سے مدد لے کے آپ اس کو ہینڈل کر رہے ہیں. لیسکو کے بجلی کے کنڈے. سر عمران خان صاحب نے تو پارلیمنٹ کے اراکین بلانے کے لیے ایجنسیوں کی مدد حاصل کی تھی نا جی. آپ کے خیال میں آج یہ نہیں ہو رہا؟ جی پارلیمنٹ چلانے کا کام بھی ہم دے دیتے ہیں. نہیں آج یہ نہیں ہو رہا آپ کے خیال میں؟ آج پارلیمنٹ چلانے کا کام بھی ہم دے دیتے ہیں. آج پارلیمنٹ ملک صاحب آٹو پہ چل رہی ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں، آج انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی ہم بھی پارلیمنٹ چھوڑ دیتے ہیں، ہم بھی ان کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. یہ دیکھیں نا خان صاحب نے جو کام کیا وہ یہ حکومت کر رہی ہے. وہ بھی ہے، وہ لوگوں کو بلانے کا کام لیتے تھے، یہ کہتے ہیں آپ بنانے کا کام کریں. اجازت دیجیے گا.